سے موسوم ہے، تو اس کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں اور آپ لوگوں کی محنت ہے، محبت ہے کہ ہر موقع سے اپنے محلہ کے نوجوان لڑکوں نے اور آپ لوگوں نے جو ہے اپنی بستی کی عزت بچائی ہے، لاج رکھی ہے۔ ہمارے لڑکے چاہے وہ 12ویں شریف کا پروگرام ہو یا 11ویں شریف کا پروگرام ہو یا پھر محرم شریف کا پروگرام ہو یا پھر خواجہ غریب نواز کا عرس ہو یا پھر عید بقرعید کا پروگرام ہو یا پھر رمضان کا پروگرام ہو، ہر پروگرام میں ہمارے لڑکے دل کھول کر حصہ لیتے ہیں اور یہی لڑکے پوری بستی کی لاج بچا لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو بالعموم اور تمام پروگرام میں آگے آگے رہنے والے دل کھول کر حصہ لینے والے لڑکوں کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے، اور خواجہ غریب نواز کے صدقے آپ تمام لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے یا غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، اور مظہر ذات مصطفیٰ خواجہ، مظہر ذات مصطفیٰ خواجہ، وارث علم مرتضیٰ خواجہ، مظہر ذات مصطفیٰ خواجہ، وارث علم مصطفیٰ خواجہ، اور نائب شاہ انبیاء خواجہ، نائب شاہ انبیاء خواجہ، قائد بزم اولیاء خواجہ، قائد بزم اولیاء خواجہ، اور غریب نواز کی ذات محتاج تعارف نہیں، غریب نواز کی بزرگی، غریب نواز کا مقام، غریب نواز کا مرتبہ ہندوستان کے جس چپے پر آپ نظر ڈالو گے وہاں غریب نواز کی کرامت نظر آئے گی۔ گویا پورا بھارت اور بھارت کا ہر ایک چپا غریب نواز کی کرامت ہے۔ غریب نواز آئے تو اسلام پھیلا، غریب نواز آئے تو دین پھیلا، غریب نواز آئے تو ہمیں قرآن کا نور ملا، غریب نواز آئے تو ہمیں ایمان کی روشنی ملی، غریب نواز آئے تو ہندوستان میں مسلمان پھیلتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے۔ غریب نواز سے پہلے بھی ہندوستان میں گنتی کے مسلمان تھے، کہیں کہیں مسلمانوں کی آبادی تھی، مگر غریب نواز آئے، اور غریب نواز آئے نہیں، غریب نواز کو بھیجا گیا، اور غریب نواز کو بھیجنے والا کسی کا باپ نہیں بلکہ ہمارے رسول پاک ہیں۔ غریب نواز کو بھیجنے والے ہمارے رسول پاک ہیں، اسی لیے غریب نواز کا ایک لقب عطائے رسول ہے،
عطائے رسول ہے. غریب نواز جو ہے وہ رسول کی عطا ہے. رسول اعظم علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا. میں نے آپ کو جمعے کی تقریر میں بتایا تھا کہ غریب نواز بچپنے میں یتیم ہو گئے. والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا، ان کو لکھایا. اور ایک بزرگ جن کا نام ابراہیم قندوزی ہے، غریب نواز صرف 14 سال کے ہیں، اپنے باغان میں باغبانی کر رہے ہیں. وہ فقیر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آتے ہیں. نام کیا ہے؟ ابراہیم قندوزی. غریب نواز 14 سال کی عمر میں ہے، لیکن ماں باپ نے ادب سکھایا تھا. ماں باپ نے جو تعلیم دی تھی، ماں باپ نے جو غریب نواز کی تربیت کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غریب نواز نے جو اپنے باغ میں آنے والے فقیر ابراہیم قندوزی کو دیکھا تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہیں، عزت احترام کے ساتھ بیٹھاتے ہیں اور فوراً بھاگ کر جاتے ہیں. انگوروں کا گچھا لا کر آنے والے فقیر، آنے والے اللہ کے بزرگ کو پیش کرتے. بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معین الدین حسن جو ہے صرف 14 سال کے ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ لیکن ادب اس کا اتنا اچھا ہے کہ نہ مجھ کو جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ شناسائی ہے، نہ جان پہچان ہے، مگر سلام بھی کرتا ہے، مصافحہ بھی کرتا ہے، عزت سے بیٹھاتا بھی ہے. بھاگ کر گیا اور انگوروں کا گچھا لایا تو اللہ کا فقیر ابراہیم قندوزی اس 14 سالہ معین الدین سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور معین الدین کے منہ میں ڈال دیا. معین الدین نے اس ٹکڑے کو چبایا، ادھر چبانا چالو کیا، ادھر حضرت معین الدین حسن اجمیری سنجری کے دل کی دنیا بدل گئی. اور ایسی بدل گئی کہ غریب نواز کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. اور غریب نواز نے فیصلہ کر لیا، اب مجھے کھیتی باڑی نہیں کرنی ہے، اب مجھے باغبانی نہیں کرنی ہے، اب یہ مجھ کو پنچکی نہیں چلانا ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ تو غریب نواز نے فیصلہ کیا کہ میں اس باغ کو بیچ دوں گا. بہت قیمتی مہنگا باغ. دل کی دنیا ایسی بدلی کہ باغ کو بیچ دیا. اور بیچنے کے بعد مکان نہیں بنا لیا، اپنے عیش و آرام کے لیے سامان نہیں خرید لیا. بیچنے کے بعد جو پیسہ آیا، رقم آئی، مال آیا، تمام کے تمام پیسوں کو غریب نواز نے اللہ کی راہ میں بانٹ دیا، دان کر دیا، خیرات کر دیا. یہ ہے غریب نواز کی غریب نوازی. پتا چلا ابھی غریب نواز 14 سال کے ہیں، مگر ایسی غریب نوازی ہے. معین الدین ایسے غریب نواز ہیں، صرف 14 سال کی عمر میں کہ اپنا باغ بیچ رہے ہیں اور روپیہ کو اللہ کی راہ میں دان کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں. جو اتنا غریب پرور ہو، جو اتنا غریبوں کا خیال رکھنے والا ہو، بولو وہ غریب نواز ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہے کہ نہیں؟ وہ غریب نواز نہیں ہوں گے تو پھر کون غریب نواز ہوں گے؟ اور میں ایک بات بتاؤں، یہ تو بات ہے 14 سال کی عمر کی. جب غریب نواز 14 سال کے ہیں تقریباً، غریب نواز ابھی شیر خوارگی کے عالم میں ہے، ماں کا دودھ پی رہے ہیں. تب غریب نواز کی غریب نوازی دیکھو. غریب نواز اپنی ماں کی گود میں ہیں، دودھ پی رہے ہیں. غریب نواز کی ماں کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی
روتے ہوئے آئی، آنکھوں میں آنسو لے کر آئی۔ غریب نواز کی والدہ حضرت ماہ نور نے اس روتی عورت سے پوچھا، میری بہن رو کیوں رہی ہو؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تم غمگین کیوں ہو؟ اداس کیوں ہو؟ تو غریب نواز کی والدہ محترمہ سے اس رونے والی عورت نے کہا، اے ماہ نور، یہ بچہ ہے جسے دودھ بھی میسر نہیں ہے۔ کہتے ہیں غریب نواز اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، شیر خارگی کے عالم میں تھے۔ غریب نواز معین الدین حسن اجمیری سنجری نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور آنکھ کے اشاروں ہی سے کہا کہ ماں، دودھ اب میں نہیں پیوں گا، اس وقت دودھ کا مستحق میں نہیں ہوں۔ وہ جو عورت روتے ہوئے آئی ہے اور اس کی گود میں جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے جسے دودھ نہیں مل رہا ہے، اب میری جگہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ غریب نواز کی ماں بھی ولیہ تھی، غریب نواز کی ماں بھی وقت کی رابعہ تھی، غریب نواز کی ماں بھی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، راکعہ تھی، ساجدہ تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، عفیفہ تھی، مطیعہ تھی، کریمہ تھی، معظمہ تھی، مقدسہ تھی، نبی کے خاندان کی تھی، حسنی اور حسینی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی گود سے غریب نواز کو دور کیا، بستر پر لٹایا اور اس آنے والی عورت کے گود سے اس کے بچے کو لیا اور دودھ پلانا چالو کر دیا۔ اس بچے نے دودھ پانا چالو کیا، اس بچے نے دودھ پینا چالو کیا، اور ادھر غریب نواز، ادھر معین الدین حسن جو شیر خارگی کے عالم میں ہے، دودھ پینے کے زمانے سے گزر رہے ہیں، ان کے چہرے میں مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو پتا چلا کہ جس خواجہ، بھارت کے راجا، عطائے رسول، انیس بے کسا، حسنی حسینی سردار، بھارت کے بادشاہ، سلطان الہند، ہند الولی، عطائے نبی، حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ عرس خانقاہ فردوسیہ میں کر رہے ہو، وہ عطائے رسول، وہ انیس بے کسا، وہ معین الدین حسن اجمیری سنجری بھارت میں آ کر غریب نواز نہیں ہوئے، ہندوستان آ کر غریب نواز نہیں ہوئے، وہ معین الدین تو دودھ پینے کے زمانے سے غریب نواز تھے، دودھ پینے کے زمانے سے غریبوں سے پیار کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ہی اندازہ لگاؤ، جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو اور دوسرے بچے کو روتا دیکھ کر ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اور آنکھ کے اشاروں ہی سے کہے، ماں، دودھ کی ضرورت اب مجھ کو نہیں ہے، رونے والے بچے کو ہے، اور ایسا معین الدین غریب نواز نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ شہنشاہ ہندوستان کا عرس کرنے والوں، اللہ نے غریب نواز کو ماں کے پیٹ ہی سے ولی بنا کر بھیجا دنیا میں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ ہی سے دنیا میں ولی بنا کر بھیجا، اور ایسے ولی کے دودھ پینے کے دور میں غریبوں کا خیال رکھنا ہے، غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، غریب نواز چھوٹے ہیں، بچے ہیں، نیا کپڑا پہن کر عیدگاہ کی طرف نکلے، عید کا دن، خوشی کا دن، مسرت کا دن، شادمانی کا دن، ہر آدمی نئے کپڑے میں ملبوس کشا کشا عیدگاہ جا رہا ہے۔ واہ رے غریب نواز، غریب نواز کے دیوانوں، غریب نواز کے نام لیواؤ، غریب نواز کا دم بھرنے والوں، غریب نواز کے عرس کے نام پر وقت نکالنے والوں، غریب نواز کے مشن کو عام کرو، غریب نواز کے مشن کو سمجھو، غریب نواز کے پیغام کو سمجھو۔ غریب نواز بچے ہیں اور لوگ عیدگاہ جا رہے ہیں، غریب نواز بھی عیدگاہ جا رہے ہیں، اور لوگوں کے نئے کپڑے ہیں، غریب نواز کے بدن میں بھی نئے کپڑے ہیں۔ غریب نواز مالدار گھر کے بیٹے تھے، بولیے سبحان اللہ۔ حسنی حسینی خاندان کے شہزادے تھے، بولیے سبحان اللہ۔
غریب نواز ولی کے گھر کا شہزادہ تھا. معین الدین حسن بچے ہیں, نئے کپڑے اور لوگوں کی طرح پہنے ہوئے ہیں, عیدگاہ جا رہے ہیں کہ عیدگاہ پہنچے نہیں ہیں, ابھی راستے ہی میں ہے کہ غریب نواز کو ایک بچہ ملا جو آنکھ کا اندھا تھا, نابینا تھا, بوسیدہ کپڑے میں تھا, گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. آج تو ہم عید کے دن, بقرعید کے دن اگر کسی کو پھٹے کپڑے میں دیکھ لے, گرد آلود دیکھ لے, بال بکھرے ہوئے دیکھ لے, تو بچے ہمارے, ہم اور آپ نہیں پوچھتے کہ بیٹا کیا بات ہے, عید کا دن ہے, بقرعید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تمہارے بدن میں نیا کپڑا نہیں ہے, تمہارے بال سورے ہوئے نہیں ہیں, تمہارے چہرے میں مسرت نہیں, ہم نہیں پوچھتے. بڑا بڑا عالم گزر جائے گا دیکھ کر, بڑا بڑا حاجی گزر جائے گا دیکھ کر, بڑا بڑا رئیس گزر جائے گا دیکھ کر, کبھی ہم اور آپ محاسبہ نہیں کرتے عید بقرعید یا خوشی کے موقع سے کہ ہم ذرا اگل دیکھ لیں, ذرا بغل دیکھ لیں, ذرا دائیں دیکھ لیں, ذرا بائیں دیکھ لیں, ذرا اپنے محلے میں دیکھ لیں, ذرا اپنی بستی میں دیکھ لیں, کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جہاں کپڑا کا انتظام نہ ہو, کہیں ایسا کوئی گھر تو نہیں ہے جہاں گوشت کا انتظام نہیں ہے. لوگوں, اگر یہی نیت ہے آپ کی, یہی ارادہ ہے آپ کا, یہی رویہ ہے آپ کا, اور آپ پھر دوسری جگہوں میں عرس کے نام پر, چادر کے نام پر, گاگر کے نام پر, پیر کے نام پر, مرید کے نام پر, مدرسے کے نام پر دوسری جگہ ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرتے ہوں, لاکھوں کا دیگ بناتے ہوں, لاکھوں کی بریانی بناتے ہوں, مزاروں پر جا کر لاکھوں کی چادریں چڑھاتے ہو, اللہ کی قسم ممکن ہے, بلکہ یہی زیادہ امید ہے کہ آپ کی محنت رائگاں چلی جائے گی, آپ کی لاکھوں کی چادر بیکار ہو جائے گی, آپ کا ہزاروں کا خسی اور بکرا بیکار ہو جائے گا. لہذا اپنے اگل بگل, ارد گرد, آس پاس, پڑوس, گاؤں, محلہ, بستی پر نظر رکھو کہ خوشی کے دن کہیں کوئی غمگین نہ ہو, کہیں کوئی اداس نہ ہو, کہیں کوئی ایسا گھر تو نہ ہو جہاں کھانے کا انتظام نہ ہو. میں عرض کر رہا تھا, اے غریب نواز کا عرس کرنے والوں, آپ بڑے خوش نصیب ہو, پورا محلہ ہی آپ لوگ خوش نصیب ہیں, آپ لوگ سعادت مند ہیں. ہم نے جب بھی آپ کو آواز دی, غریب نواز کے نام پر آپ نکلے ہیں, امام حسین کے نام پر آپ نکلے ہیں, غوث پاک کے نام پر آپ نکلے ہیں, مخدوم جہان کے نام پر آپ نکلے ہیں, بارہویں شریف کے نام پر آپ نکلے ہیں. اے میرے نوجوانوں اور بزرگوں, اللہ کی قسم اخلاص کے ساتھ ان بزرگوں کے نام پر نکلنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نے چاہا تو ان بزرگوں کے طفیل آپ کا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. غریب نواز بچپنے کی حالت میں ہے, معین الدین عید کے دن عیدگاہ جا رہے ہیں, نئے کپڑے میں ملبوس. کون مل گیا؟ ایک لڑکا جو آنکھ کا اندھا ہے, جو بدن کا کمزور ہے, پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کی قسم غریب نواز کے قدم وہی رک گئے, انیس بے کسا وہی ٹھہر گئے, معین الدین اجمیری وہی تھم گئے. ہاتھ پکڑا, ہم عمر تھے دونوں, ہم عمر دونوں بچے, مگر واہ رے غریب نواز تیرا بچپنا بھی لاجواب. غریب نواز نے پوچھا, میرے بھائی آج عید کا دن ہے, جوان خوش ہیں, بوڑھے خوش ہیں, مرد خوش ہیں, عورتیں خوش ہیں, بچے خوش ہیں, بچیاں خوش ہیں, سب کے بدن میں نئے لباس ہیں, سب کے چہرے میں مسرت و انبساط کی لہریں, مگر تم آنکھیں بھی اندھے ہو, تم پرانے کپڑے, پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تمہارے چہرے پر گرد و غبار ہے, کیوں؟ تو اس نابینے نے غریب نواز سے کہا, میرے بھائی تم کون ہو؟ میں تو دیکھ نہیں رہا ہوں, اندھا ہوں, لیکن ہاں اتنا سن لو کہ میں وہ محروم القسمت اندھا ہوں, میں وہ کم نصیب نابینا ہوں کہ جس کا باپ بھی مر گیا ہے اور ماں بھی مر گئی ہے. میرا کوئی سرپرست نہیں ہے, میرا کوئی نگہبان نہیں ہے, میرا باپ نہیں, میری ماں نہیں کہ مجھے نیا کپڑا پہنائے, میری بہن نہیں کہ آج کے دن بھی مجھے کپڑا پہنا کر میرے بال کو سنوارے.
اس لیے میں لوگوں کی خوشی کو محسوس کر کے رو رہا ہوں کہ اگر آج میرا باپ ہوتا تو میرے بدن میں بھی نیا کپڑا ہوتا، آج میری ماں ہوتی تو میرے چہرے پر بھی مسرت و انبساط کی لہریں ہوتی، آج میری بھی بہنہ ہوتی تو مجھے بھی سوار کر عیدگاہ بھیجتی، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن۔ اس لیے رو رہا ہوں، اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، اپنے مقدر پر رو رہا ہوں، اپنے نصیبے پر رو رہا ہوں۔ اے غریب نواز کا عرس کرنے والوں، معین الدین ابھی بچے ہیں، مجھ سے پوچھو کہ کیا کیا ہوگا۔ غریب نواز نے سن کر عیدگاہ جانا چھوڑ دیا، قدم وہیں رک گئے۔ وہیں پر غریب نواز جو نیا کپڑا پہنے ہوئے تھے، قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، اپنا قیمتی کپڑا اتارا، اس نابینے بچے کو پہنایا، ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی اب عیدگاہ چل، اب تیرے بدن میں بھی نیا کپڑا ہے، قیمتی کپڑا ہے۔ یہ ہے غریب نواز کا بچپنا، مظہر ذات مصطفیٰ خواجہ، مظہر ذات مصطفیٰ خواجہ، وارث علم مصطفیٰ خواجہ، نائب شاہ انبیاء خواجہ، قائد بزم اولیاء خواجہ۔ یہ غریب نواز ہے، بچپنے سے غریب نواز۔ نیا کپڑا پہنایا، بچے کو ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ لے گئے اور لے جانے کے بعد خود بھی بڑوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس نابینا بچے کو بھی ادا کرواتے ہیں۔ لوگوں، غریب نواز کے مزار پر جانا کمال نہیں ہے، غریب نواز کے نام پر 10 20 100 200 روپیہ کے کھانے میں فاتحہ دلانا کمال نہیں ہے، غریب نواز کے آستانے پر جا کر چادر چڑھانا کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے، غریب نواز سے محبت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کام وہ کرو جو غریب نواز نے کیا ہے، کام وہ کرو جو غریب نواز نے فرمایا ہے۔ غریب نواز 14 سال کے ہو گئے، وہ حادثہ ہوا باغ والا جو میں نے آپ سے عرض کیا، معلوم ہے؟ پورا باغیچہ بیچا، روپیہ حاصل کیا، غریبوں میں بانٹا اور خود پڑھنے نکل گئے۔ پڑھنے گئے تو جا کر حافظ قرآن ہو گئے، عالم دین ہو گئے، فاضل وقت ہو گئے، محقق ہو گئے، مدقق ہو گئے، اور جب دنیا کا تمام علم غریب نواز نے حاصل کر لیا تب غریب نواز ایک استاذ کو ڈھونڈنے نکلے، ایک مرشد کو ڈھونڈنے نکلے، ایک پیر کو ڈھونڈنے نکلے، ایک رہبر کو ڈھونڈنے نکلے۔ ایسا رہبر غریب نواز نے تلاش کیا جو میرا ہاتھ پکڑے اور اللہ تک پہنچا دے۔ اور آدمی ڈھونڈتا ہے تو مل ہی جاتا ہے، آدمی محنت کرے تو خدا مل جاتا ہے، خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرات، پڑھنے کے بعد غریب نواز نے ایسا پیر و مرشد ڈھونڈا اور اللہ کے کرم سے غریب نواز جیسا پیر ڈھونڈتے تھے، جیسا مرشد ڈھونڈتے تھے، جیسا رہبر ڈھونڈتے تھے، ویسا ہی پیر و مرشد اور رہبر و رہنما حضرت خواجہ عثمان ہروانی کی شکل میں مل گئے۔ اللہ، اور ماشاءاللہ پیر بھی ایسے ملے غریب نواز کو کہ ان کا نام ہی عثمان ہے۔ کیا نام ہے بولیے؟ یہ نام ہی رابضی شکن ہے، رابضیت کو توڑ مروڑ کر موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے۔ حضرت عثمان ہروانی کے غریب نواز مرید ہو گئے، اور مرید جب ہو گئے نا تو بس ایسا نہیں کہ ہاتھ ڈالا مرید ہو گئے بس بات ختم۔ غریب نواز 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، لگاتار مسلسل 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے، اور صرف ساتھ نہیں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کا بسترا اٹھاتے رہے، ان کے لیے وضو کا پانی ڈھوتے رہے، ان کا مصلی اٹھاتے رہے۔ آج اس شہر میں، کل اس شہر میں، آج یہاں کل وہاں، آج اس دیش میں کل اس دیش میں، 20 سال تک پیر و مرشد نے غریب نواز کو ٹہلایا،
گھمایا، دنیا دکھایا، چپا چپا دکھایا، کچھ خاص بتایا، کچھ خاص سکھایا، اور غریب نواز کے پیر و مرشد نے غریب نواز کا ہاتھ تھاما اور پہنچ گئے حج کے لیے مکہ۔ سبحان اللہ، مکہ شریف جب پہنچے تو خود پیر نے مکہ میں، مطاف میں، حتیم کعبہ کے پاس، میدان عرفات میں، کوہ صفا میں، کوہ مروہ میں اپنے مرید انیس بے کسا حضرت خواجہ معین الدین کے لیے دعائیں کی۔ اور جب پھر پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کو لے کر مدینہ آئے تو کہا بیٹا سب سے پہلے حضور پر نور آقا نعمت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شاہ بزم جنت جمال یوسف کنعان جلال بانی سلیمان ترائے ناسہ سنبلستان قرائے دیدہ نرگستان زیب نجم و گلستان وجہ وجود دو جہان سیاہ لامکان آفتاب دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو۔ حاضری تو ہر حاجی دیتا ہے، الحمدللہ 40 سے زائد حاضری تو میں نے بھی دی وہاں، حجاج کرام ان لوگوں نے بھی حاضری دی ہوگی۔ اللہ کرے آپ لوگ بھی جاؤ، حج کے لیے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، مگر آؤ آج غریب نواز کا سلام دیکھو کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے آقا کو کرنے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کرنے جا رہے ہیں، حبیب خدا کو کرنے جا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے جا رہے ہیں۔ جب غریب نواز اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ساتھ حضور کو سلام کرنے پہنچے اور پہنچ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ذرا آپ لوگ بھی میرے ساتھ سلام کرنا سیکھ لو اپنے آقا مولا کو۔ کبھی دل کرے نا تو گھر میں ہاتھ جوڑ کر وضو کر کے کہا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کبھی جی کرے نا تو مسجد میں ایک کونے میں ہاتھ باندھ کر مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھو نا میرے ساتھ، السلام علیکہ، اور زور سے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہی غریب نواز نے بھی سلام کیا تو سلام جیسے ہی غریب نواز نے کیا، حضور کے مزار پر انوار سے، حضور کی تربت سے، حضور کے روضہ اقدس سے غریب نواز کے سلام کا جواب آتا ہے، اور جواب بھی صرف جواب نہیں آتا، ساتھ میں غریب نواز کے لیے لقب آتا ہے، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کے مزار سے کیا جواب آیا؟ وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے ولیوں کے سردار تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ ہے غریب نواز کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو جواب آئے، اور صرف جواب نہیں بلکہ جواب کے ساتھ لقب بھی آئے، قطب المشائخ، مظہر ذات مصطفیٰ خواجہ، وارث علم مصطفیٰ خواجہ، نائب شاہ انبیاء خواجہ، قائد بزم اولیاء خواجہ۔ یہ ہے ہمارے خواجہ، یہ ہے ہمارے سلطان الہند، یہ ہے معین الدین حسن اجمیری سنجری۔ عشاء کی نماز پڑھ کر غریب نواز مدینہ ہی میں سو گئے۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ مدینہ ہی میں سو گئے، اور ابھی سوئے تھے، آنکھ لگی تھی، آنکھ بند ہوئی تھی کہ مقدر جاگ گیا، قسمت جاگ گئی، آنکھ لگی مقدر جاگا غریب نواز کا۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں معین الدین تم ہمارے دین کے مددگار ہو، میں نے تمہیں ہندوستان کی ولایت دی، میں نے تمہیں ہندوستان کا
سلطان بنایا، سلطان الہند بنایا۔ اب اٹھو، جاگو، آنکھیں کھولو، مدینہ چھوڑو اور ہندوستان چلے جاؤ، وہاں دین پھیلاؤ، وہاں اسلام کا جھنڈا پھہراؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غریب نواز ہیں جنہیں حضور اٹھا رہے ہیں۔ معین الدین اٹھو، تم معمولی نہیں ہو، تم معمولی انسان نہیں ہو، تم دین کے معین ہو۔ درود شریف پڑھیے۔